پیارے دوستو، مسیح میں میرے بہن بھائیوں، پاسٹر اینتھنی فرینکلن اور اس کے پریوار کی طرف سے آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج جو ٹاپک میں نے لیا ہے وہ ٹاپک ہے پکچر آف اکمپلسڈ کانگریگیشن، ایک مسیحی کلیسیا کی مکمل تصویر۔ عزیزو، جو بائبل ہے اٹس اے یونیک بک ود اے یونیک میسج اباؤٹ اے یونیک مین، لارڈ جیسس کرائسٹ۔ ایٹ پریزنٹ وی آر لیونگ ان بٹوین کراس اینڈ کراؤن۔ خدا ہمیں آسمان میں بادشاہی کا تاج دینا چاہتا ہے، لیکن وہ شرط رکھتا ہے کہ صلیب پہ جو جان میں نے دی ہے، مجھے اور آپ لوگوں کو سگنیفیکنس آف کرائسٹ، یعنی کہ لائف آف کرائسٹ، ڈیتھ آف کرائسٹ اور ریزریکشن آف کرائسٹ، یہ آپ کی زندگیوں میں ڈیولپ کرنی چاہیے۔ سو جو حوالے میں نے چنے ہیں وہ ہیں 2 تیموتھی، اس کا 3 باب اور 1 سے 6 آیت۔ اور دوسرا جو حوالہ میں نے چنا ہے وہ 1 تھسلونیکیوں، اس کا 1 باب، اس کی پہلی 7 آیتیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ میں اکثر جب چرچ بھی لیتا ہوں، چاہے یہاں پہ یا انگلینڈ میں مجھے چانس ملتا ہے، تو ایک بات میں ضرور بولتا ہوں کہ ہمیں جو بھی بائبل کے اندر جو بھی کتاب کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس کے جو رائٹر ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں بائبل کی جو تعلیم ہے اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جو تیموتھی تھا، اس نے ساری جو تعلیم اپنی نانی سے لی تھی، اس کا نام تھا لوئس، اور پالوس کو یہ فالو کرتا تھا۔ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا۔ ارلی کرسچنز میں یہ بہت ہی پاورفل ایونجلسٹ تھا، اور ایفیسس کا یہ پہلا کرسچن بشپ ہوا۔ ایفیسس جس کا ماڈرن نام ترکی ہے۔ سو آئیے بائبل مقدس کو کھولیں گے اور پڑھیں گے 2 تیموتھی 3 باب، اس کی 1 سے 6 آیت۔ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خود کی نسبت پیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے سنے جانے پر اس کی برکت۔ دوستو، یہ اینڈ ٹائم کے بارے میں تیموتھی جیوڈ جو ہے بہت ہی اچھی باتیں لکھتا ہے۔ اینڈ ٹائمز کو ہم پیرلس ٹائم بھی بولتے ہیں، اخیر زمانہ۔ خداوند نے یہ ہمیں اس لیے بیان کیا ہے
تاکہ ہم اپنے آپ کو پیپ آؤٹ کرتے رہیں، سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں، کیا ہم کرسچینٹی کے مطابق چل رہے ہیں؟ دوستو، جو ریلیجن ہے، ریلیجن اور کرسچنس میں، ریلیجن اور کرسچینٹی میں بہت ڈفرنس ہے. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین کرسچینٹی اینڈ ریلیجن. بڑے دھیان سے سنیے گا. ریلیجن جو ہے، اٹ از اے اپروچ آف اے مین ٹو ریچ گاڈ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، اٹ از اے اپروچ آف اے مین ٹو ریچ گاڈ. اور جو کرسچینٹی ہے، اٹ از اے اپروچ آف اے لارڈ جیسس کرائسٹ ٹو ریچ مین. کرسچینٹی جو ہے، اٹس اے اپروچ آف اے لارڈ جیسس کرائسٹ ٹو ریچ مین. سو کتنی اچھی اپروچ ہے کرسچینٹی میں. جیسس کرائسٹ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا اور کر بھی رہا ہے. ہم سے کتنے وعدے اس نے کیے، بہت سے وعدے. بائبل جو ہے، اٹس فل آف پرومسز. گاڈ از اے گاڈ آف پرومسز. گاڈ از اے گاڈ آف کووننٹ. ہر چیپٹر میں، ہر آیت میں اس کا وعدہ ہے. اگر پری فکسنگ سفکسنگ کریں تو پہلے شرط ہے، سفکسنگ میں وعدہ ہے. سو میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری دنوں میں لوگ جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے. اور ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح پہ جائیں گے. پہلا تھیسالونیکیوں، اس کا پہلا باب، اس کی 1 سے لے کر 7 آیات تک پڑھوں گا. پالوس اور سلوانس اور تیموتھیس کی طرف سے تھیسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام، جو باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے. تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے. اور اے بھائیو، خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو، اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی، بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی. چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے، یہاں تک کہ مقدونیہ اور اکھیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پہ اس کی برکت. سو عزیزے، اب میں اس کی جو تشریح ہے، ایکسیجیسس جو ہے، ایکسپوزیٹری، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیں، بائبل کی جو تشریح ہے وہ بالکل اکارڈنگ ٹو بائبل ہونی چاہیے. آج کل جو دنیا میں پریچنگز ہو رہی ہے، اس میں یاد رکھنا کہ 92% جو پریچنگز ہیں وہ امپوزیٹری پائی جاتی ہے.
اور 8% جو ہے وہ ایکسپوزیٹری ہے. سو میں نے 2 تیموتھی کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھا کہ ایسے لوگ آئیں گے. واقعی ہی یہ جو پکچر ہے اینڈ ٹائم کی جو پکچر ہے یہ بہت ہی افسوس جنک ہے، دردناک ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس پکچر کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شیخی باز آئیں گے، سیلف سینٹرڈ آئیں گے، سنوشیئر ہوں گے، بھلے کے بیری ہوں گے، کلام کو سیکھنے والے نہیں بلکہ کلام کو پھیلانے والے لوگوں کے خلاف چلیں گے. جو ہمارے خادم بھائی بہن لوگ ہیں ان کے خلاف چلیں گے، ان کو ماریں گے، ان کا قتل کریں گے، اور جو کلام کی سچائی ہے اسے وہ پھیلنے نہیں دیں گے. جو ٹروتھ آف دا بائبل ہے، ٹروتھ آف دا اسکرپچر ہے، اسے وہ اوور لیپ اور آبسکیور کریں گے، اور بہت طرح طرح کے وہ گناہ کریں گے. سیلف ایگزیجریٹڈ، الیبوریٹڈ، کانکورٹڈ سٹوریز بنا کے خادموں کو، چرچ کو، چرچ کی کلیسیاؤں کو، مسیح بہن بھائیوں کو جو خدا کے فرزندے ہیں ان کے اوپر الزامات لگیں گے تاکہ جو کرسچینٹی ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جائے. اور عزیزو، جو اس وقت جو کرسچینٹی کی اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت کم ہو رہی ہے. اٹ از پوائنٹ ٹو موٹ. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. اور جو ورشپ ہے، پریز اینڈ ورشپ ہے، اس میں سگنیفیکنس لانے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. مجھے بھی ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں سگنیفیکنس آف کرائسٹ نہیں ہے تب تک ہم انلائٹن نہیں ہو سکتے، نہ ہی لوگوں کو انلائٹمنٹ کرنے میں مدد کر سکتے. یہ بہت ہی بڑی سوچ کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے. سو جو پیرلس ٹائم ہے، اینڈ ٹائم ہے جس میں حالات برے ہیں، سرکمسٹانسز اینڈ اٹس انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی ابنوشیس ہے، بڑی چنتا جنک ہے، افسوس جنک ہے، غمناک ہے. پرسیکیوشن ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو ستایا جا رہا ہے. خاص طور پہ باہر کے جو لوگ ہیں اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ستایا جاتا ہے. پروسیکیوشن ہے، شروع سے لے کر اب بھی جاری ہے. یہودی لوگوں نے، ہمارے بہن بھائیوں نے بھی بہت دکھ جھیلے، خدا پھر بھی ان کے ساتھ رہا. ایسے حالات میں مسیح کو پریز اینڈ ورشپ مینرفلی کرنا بہت ہی بڑی فخر کی بات ہے. اس وقت بھی لوگ خدا کو نہیں چھوڑتے تھے. آج بھی میں نے دیکھا جو ہمارے بہن بھائی ہیں، خاص طور پہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ انتھوسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، فرور ہے، اسپرچولیسٹک انلائٹمنٹ کے لیے وہ ہر پل ہر شم سیکھنے کو تیار رہتے ہیں، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. سو ایسے حالات میں ہمیں کیسی کلیسیا بننا ہے، بائبل مقدس ہمیں بیان کرتا ہے. ایک ایگزامپلیبل کلیسیا، ایک ماڈل آف کلیسیا. تھیسالونیکیا جو ہے یہ گریس میں، کرنت اور تھیسالونیکیا جو ہے یہ بہت ہی فیمس سٹیز ہیں. پالوس رسول نے، سلوانس نے، تیموتھیوس نے یہاں پر بہت پرچار کیا، بہت ہی زیادہ پرچار انہوں نے کیا.
بہت ہی زیادہ مسیحت کو وہاں پر پھیلایا، بہت سے کرسچینٹی کو اتنی انلائٹمنٹ دی، کرسچنس لوگ اتنے تھرو اسکرپچر پالوس کی ایکسپوزیٹری پریچر کے ساتھ اتنے انلائٹن ہوئے کہ جس کی گنتی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں ایک ایسی کلیسیا جو آپ شاید جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، پہلا تھسلونیکیوں میں بول رہا ہے پالوس، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی کلیسیا بننا چاہیے جس کے لیے لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے بیہیویئر کو دیکھ کر، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر، ہمارے وے آف ورشپ کو دیکھ کر، ہمارے وے آف سرنڈر کو دیکھ کر یہ خدا کا شکر کرے کہ کیا کمال کی کلیسیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسی کلیسیا کے لیے کہ جو خدا کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، ان کے جو وچار ہیں، سوچ ہیں، سمجھ ہیں، وہ سارے کے سارے اسکرپچر بیسڈ ہیں۔ اور دوسری بات پالوس کہتا ہے کہ ہم صرف شکر ہی نہیں کرتے ہیں ایسی کلیسیا کا، ہم اپنی دعاؤں میں بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ایسی کلیسیا بننی ہے، ایسی کلیسیا بنانا ہے، ایسی کلیسیا کو ہم نے قائم کرنا ہے جس میں ہمارے لیے خدا کے جو خادم ہیں، خدا کے جو واہم ترین، پاک ترین جو لوگ ہیں، اس بات کی گواہی دیں کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسی کلیسیا کے لیے، اور ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کس بات کی دعا کرتے ہیں؟ پالوس کہتا ہے تمہارے ایمان کی، جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر لاتے ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے اگر میرا اور آپ کا ایمان، اگر ہماری کلیسیاؤں کا ایمان جو ہے وہ خدا پہ ہے، اگر ہمارا ایمان کمپلیٹ الیجنس مینرز میں ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم ایسی کلیسیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا سے، خدا کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور بولتے ہیں، اور ہم اپنی پریئرز میں، سپلیکیشنز میں تمہیں یاد کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بارے میں، تاکہ تمہارا جو ایمان خدا پہ تم نے لایا ہے ایسے ہی بنا رہے، ایسے ہی ایمان لاتے رہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے تمہاری محبت کی محنت، محبت کی محنت مین خدائی محبت، خدا میں جو تم نے کامل نجات پائی ہے، خدا میں تم نے جو کامل خوشی پائی ہے، اس محبت کا بھی ہم خدا کے سامنے شکر کرتے ہیں۔ اور ایسی محبت جو ہم نے تم میں دیکھی ہے، اس محبت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا ایمان جو ہم نے پوری تھیسلونیکیا میں نہیں دیکھا اور کہیں بھی نہیں دیکھا، کہیں بھی نہیں پایا، اس ایمان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، بلا ناگا کا مین کنٹینیوسلی، لگاتار ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ پالوس نے ہی یہ سب سے بڑی بات کلام میں اپنے خطوط میں بولی ہے، لگاتار دعاؤں میں بنے رہے۔ اور اس لیے پالوس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب لوگ، سلوانوس، تیموتھیوس، جتنے بھی خدا کے بندے جو پالوس کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بلا ناگا لگاتار یاد رکھتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ لوگ ایمان رکھتے ہو،
آپ خداوند یسوع مسیح کی محبت کا اظہار کرتے ہو، ایک دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہو، اور وہ خداوند کی جو محبت ہے، کامل نجات جو ہے، کامل خوشی جو ہے، وہ تم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اے بھائیو، چوتھی آیت میں کہتا ہے، خدا کے پیارو، واٹ اے ونڈرفل ایڈریسنگ، کتنی خوش قسمت کلیسیا ہے، اور ہمیں بھی ایسی کلیسیا بننا ہے جس کو پالوس کہتا ہے، خدا کے پیارے، لولی پیپل آف گاڈ، ونڈرفل پیپل آف گاڈ، امیزنگ پیپل آف گاڈ۔ کتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ ہمیں بھی وہ ایٹریبیوٹس، ہمیں بھی وہ صفتیں جو اس وقت ارلی کلیسیاؤں میں تھی، تھیسالونیکے کی جو پکچر جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہمیں بھی وہ لانی ہے تاکہ خدا ہمیں بھی بولے کہ میری پیاری دلہن، میری پیاری کلیسیا، جو ایمان، جو محبت، جو پیار میں نے تم میں پایا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ مانگو کیا مانگنا ہے۔ چوتھی آیت میں کہتا ہے، تم برگزیدہ ہو، یور انانٹڈ ون، سلیکٹڈ ون، چنے ہو۔ برگزیدہ کا مطلب چنے جانا۔ خدا نے تمہیں چن لیا ہے کیونکہ تمہارے میں خدا کی محبت ہے۔ خدا نے تمہیں چن لیا ہے کیونکہ خدا نے تمہاری آنکھوں میں، وچاروں میں، سوچ میں، سمجھ میں اپنی نجات دیکھی ہے۔ اس لیے تم برگزیدہ ہو، چنے ہوئے ہو۔ کتنی امیزنگ، کتنی اپریشیبل، میریٹوریس، کمینڈیبل کلیسیا ہے، اور کیا ہی بلیسڈ کلیسیا ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہمیں بھی عزیزو خدا کی اس محبت کو کلام کے مطابق بیان کرنا ہے۔ خدا کی جو صفتیں ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں لانی ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں لا کر ہم سب کے لیے ماڈل آف کانگریگیشن جو ہے وہ پیش کیا۔ پانچویں آیت میں کہتا ہے، اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے۔ کتنی بڑی بڑی بلیسڈ، بلیسفل، ڈیلیکٹیبل باتیں پالوس بول رہا ہے کہ تم ایک ایسی کلیسیا ہو کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تمہارے وشواس کو دیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں۔ تمہارے اندر کامل محبت کو دیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں۔ ایک ملٹی لینگوئل خدا کا بندہ جس میں یسوع مسیح خود ہے، اور کتنا ریئل فیکٹ اس کلیسیا کے لیے بیان کر رہا ہے۔ روح القدس کی معموری سے وہ سب کچھ بول رہا ہے۔ ہمیں بھی وہ کلیسیا قائم کرنی ہے جو تھیسالونیکیا کے اندر ایٹریبیوٹس تھے، میرٹس تھے، گن تھے۔ وہ گنوں کو، وہ صفتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے۔ اور کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ بہت ہی اہم بات بول رہا ہے۔ اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں نے 2 تیموتی 3 باب اس کی 1 سے 6 آیات میں پڑھا کہ طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے وچار ہیں، پیرلس ٹائم ہے، اینڈ ٹائم ہے، برے دن ہیں، دنیا کے آخر زمانے کا سمے ہے، اس میں کیسے حالات ہوں گے، چرچ کے اندر پروسیکیوشن ہوگی،
اور مسیح بہن بھائیوں کو ستایا جائے گا اور ستایا بھی جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں آپ نے کبھی بھی یسوع کو نہیں چھوڑا۔ پالس رسول جو ہے وہ ہمیں تھیسلونیکیوں کی کلیسیا کی پکچر کو، ماڈل آف کانگریگیشن کو بیان کرتے کرتے اس کی 6 آیت میں، پہلا چیپٹر اس کی 6 آیت میں بیان کر رہا ہے، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں، ڈسپائٹ آف اے بیڈ سرکمسٹانسز اینڈ اٹس انوائرمنٹ، اتنے دکھوں کے باوجود بھی، کلیشوں کے باوجود بھی، تکلیفوں کے باوجود بھی، پریشانیوں کے باوجود بھی، مصیبتوں کے باوجود بھی تم نے روح القدس کے یعنی کہ پاک روح کو بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ ہم نے بھی عزیزو جیسے مرضی حالات ہو، پالوس نے ہی یہ بات بولی ہے کہ کیا دکھ، کلیش، سنکٹ ہمیں خدا سے دور کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تھیسلونیکیا کے کلیسیاؤں میں سے، تھیسلونیکیا کے لوگوں میں سے یہ تجربہ لیا تھا کہ ان کے اوپر کتنے بھی دکھ آئے، بیماریاں آئی، سنکٹ آئے، مصیبتیں آئیں، پر انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، یسوع پر ایمان لاتے رہے۔ وہ ایمان جیسا یسوع مسیح چاہتا ہے، وہ شکر گزاریاں کرتے رہے جیسے یسوع مسیح چاہتا ہے، وہ پریز اینڈ ورشپ کرتے رہے جیسے یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں روح ہوں۔ ضرور ہے کہ پریز اینڈ ورشپ کرنے والے بھی روح سے میری تعریف کریں۔ اور آخر میں ہم بات دیکھیں گے، یہاں تک کہ مقدونیہ اور اکھیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے۔ کس کا مطلب؟ کہ یو آر اے ماڈل ان دا ہول ورلڈ، یو آر اے ماڈل آن دس پلانٹ۔ کتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ سو عزیزو، آج سے ہم اس چیز کے لیے پرن کریں، نشچے کریں کہ ہم نے خدا کے حکموں کے مطابق جیسے مرضی حالات ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، ہم نے ایسے بھی حالات میں خداوند کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے تھیسلونیکیوں کی ماڈل آف کانگریگیشن ہے، کلیسیا ایک ماڈل تھی، ہمیں بھی ماڈل آف کانگریگیشن بننا ہے، تاکہ خدا ہمارے ایمان سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری محبت جو ہم نے خدا سے لی ہے اس سے خوش ہو۔ خداوند آپ کو، آپ کے پریواروں کو اور سب سننے والوں کو ڈھیروں ساری آشیشیں اور برکت دیتے ہیں۔ بی بلیسڈ، ریمین بلیسڈ ان ڈیوائن ایٹریبیوٹیو لینگویج آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔